سورہ النساء 13واں رکوع۔ لڑائی دین کی حفاظت کے لیے ہے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے نہیں، لیکن اگر سوان کسی مسلمان کو نقصان پہنچ جائے تو اس کے کام بھی بتا دیے گئے۔ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنات ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا فإن کان من قوم عدو لکم وهو مؤمن فتحریر رقبۃ مؤمنات وإن کان من قوم بینکم وبینہم میثاق ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنات فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما۔ اور کسی مسلمان کو روا نہیں کہ کسی مسلمان کو مار ڈالے مگر غلطی سے۔ عمدن کسی مسلمان کو مار ڈالنا مسلمان کے شایع نشان نہیں، اور اگر بھولے سے کوئی مسلمان کو قتل کر ڈالے، یعنی ارادہ کسی اور کو مارنے کا ہو، نشانہ اس کے لگ جائے، تو ایسی صورت میں ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور مقتول کے ورثاء کو خون بہا بھی ادا کرے، سوائے اس کے کہ وہ لوگ خود ہی معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول ایسی قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ مقتول خود مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد و پیما ہو تو مقتول کے وارثوں کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا، اور جس کو یہ غلام میسر نہ ہو تو وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھے۔ یہ توبہ کا طریقہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بندہ مومن اس طرح روزے رکھ کر اپنے گناہ اپنے اللہ سے بخشوا لے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، اس کو اپنے بندے کی نیت اور عمل دونوں کا علم ہے، اور اس کفارے میں جو مال مقرر کیا گیا اس میں بڑی حکمت ہے۔ غلام کو آزاد کرنا ایک شخص کو گویا نئی زندگی دینے کا حکم رکھتا ہے، پھر غلامی مٹتی ہے، انسانیت سے محبت پیدا ہوتی ہے، وارثوں کی اشک شوئی ہو جاتی ہے وغیرہ۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ فَجَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر عمدن قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے، اس میں وہ ہمیشہ پڑا رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس کی لعنت ہوگی، اور اس نے یعنی اللہ نے اس کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اس سلسلے میں خوب سمجھ لو کہ جو اپنے کو مسلمان کہے اسے مسلمان سمجھو، تاکہ مسلمان کے قتل اور عذاب عظیم سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا یبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرۃ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیر۔ اے ایمان والو، جب اللہ کی راہ میں سفر کرو، جہاد کے لیے نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تم کو سلام کرے تو اس سے یہ مت کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ نہ سمجھو کہ وہ کافر ہے، وہ تم کو دھوکہ دے رہا ہے، تم اس کے کہنے پر اس کو مسلمان سمجھو۔ تم نیتوں کے محتسب نہیں ہو، تم دنیا کی زندگی کا ساز و سامان چاہتے ہو، ایک مسلمان کو مار کر مال غنیمت سمیٹنا چاہتے ہو، پس اللہ کے پاس تو بہت سی غنیمتیں ہیں جو دنیا میں بھی ملیں گی اور آخرت میں بھی۔ تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، ایمان کی دولت سے محروم تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، تم مسلمان ہوئے، ایسے ہی دوسرا بھی مسلمان ہو سکتا ہے۔ بس تم جب کوئی کام کرو تو تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرار والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجات وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما۔
وہ لوگ جو بے عذر گھر میں بیٹھ رہتے ہیں اور جہاد سے جان چراتے ہیں، اور وہ جو خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے مال و جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے کے اعتبار سے فضیلت بخشی ہے، اور یوں تو اللہ نے ہر ایک مسلمان سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، لیکن اللہ نے جہاد کرنے والوں کو گھر پر بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم کے اعتبار سے بڑی فوقیت دی ہے۔ یعنی یہاں اس گروہ کا ذکر نہ آیا جو جنگ کرنے سے معذور و مجبور ہیں اور ہمہ وقت اپنے نفس کے تزکیے میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی جہاد کر رہے ہیں، ان کا شمار بھی مجاہدین میں ہوگا اور اجر عظیم پائیں گے۔ اور یہ اجر عظیم کیا ہے؟ درجات منہ و مغفرت و رحمت وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ کی طرف سے ان کے لیے درجات ہیں اور بخشش ہے اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔